بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ یہ سارے ذکروں سے افضل ہے، بلند و بالا، انسان کو کامیاب کرنے والا ذکر ہے۔ اس کی تو روزانہ ایک تسبیح ہر حال میں ہونی چاہیے۔ ہر بندے کو کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح کرنی چاہیے، چاہے وہ صبح کے ٹائم کرے یا شام کو کرے۔ کلمہ کی طاقت اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی یاد دل کے اندر رہے، اس لیے آپ ابھی نیت کر لیں کہ میں یہ عمل ضرور کروں گا، روزانہ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی ضرور پڑھوں گا۔ اگر آپ نے نیت کر لی تو نیت کرنے پر بھی آپ کو ایک نیکی مل جائے گی۔ دیکھو اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ابھی وہ کام کیا ہی نہیں، بس نیت کی تو آپ کو ایک نیکی مل جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کسی گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں، کسی برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک اس گناہ پر سزا اس وقت تک نہیں دیتے جب تک وہ گناہ آپ نہ کریں۔ گناہ کی نیت کرنے پر گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، گناہ تب لکھا جاتا ہے جب بندہ وہ گناہ کرے، وہ برائی کرے۔ آپ اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، اور اگر فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں، جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو برائی لکھنے والا گناہ لکھنے لگتا ہے، لیکن نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ بندہ اپنا ارادہ بدل لے، یعنی نیک عمل کر لے۔ دیکھیں کہ کتنی اللہ کی عظیم رحمت ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان والوں پہ اللہ نے کتنی بڑی رحمت کی ہے۔ کلمہ طیبہ کی ایک خاص فضیلت اور بہت بڑی عظمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ بھی ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچی آئی، نوجوان بچی تھی۔ آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ یہ بتایا کہ میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ لفظ کہہ کر پھر وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ بس آپ نے مزید اس سے کوئی سوالات نہیں کیے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں پوچھی، اور کہا آؤ بیٹھ جاؤ، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگ کر واپس اس بچی کے قریب آئے اور اسے کہا بیٹا اب جاؤ اپنے گھر۔ وہ بچی چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آ گئی۔ جب دوسرے دن آئی تو چہرے پر رونق تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، اور کہا کہ آج رات میں نے پھر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ آج اس کی قبر یوں لگ رہا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ قبر کشادہ ہے، اور ایک بہت عالی شان تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر طرف خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے جنت سے اللہ پاک نے کھڑکی کھول دی ہو، اور چاروں طرف اس کے خدمت گزار اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج میں نے یہ کیفیت دیکھی، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دعا مانگی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو اور کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس نفی اس بات کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا ہوا تھا۔ اس کا نصاب، اس کی تعداد میں نے محفوظ کی ہوئی تھی، اور میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کلمہ جو میں نے 1,25,000 دفعہ پڑھا ہوا ہے، اس کا ثواب اس بچی کی والدہ محترمہ کو عطا فرما۔ بس میں نے اتنی سی دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا، اور آپ کو دکھا بھی دیا کہ اللہ پاک نے آپ کی والدہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر کو مٹی کی ڈھیری نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور اپنی قبر کو جنت بنانے والے کام کریں۔ کلمہ شریف کا میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ کم از کم ایک تسبیح اس کی روزانہ کر لیا کریں، یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو آپ کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اپنے لواحقین جو آپ کے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی پہنچا دیا کریں، اللہ پاک ان کو بخش دے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔